جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریل اسٹیٹ بزنس کلب کی تمام کمیونٹی کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام۔ پاکستان بھر سے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھنے والے اور سراہنے والے سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہماری آج کا ویڈیو کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے 7 ایموشنز ہیں جو زندگی کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کل کی ویڈیو میں پازیٹیو ایموشنز کی بات کی تھی کہ کون سے ایسے 7 مثبت ایموشنز ہیں جو ہماری زندگی کو آگے بڑھنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو ہیلپ فل ہوتے ہیں اور کون سے ایسے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں جو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ آج ہم نیگیٹو ایموشنز کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے ایسے 7 نیگیٹو ایموشنز ہیں جن تو اگر ہمارے دل دماغ اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو وہ الٹیمیٹلی ہمیں بہت ناکامی کی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اچھا، تو جتنی بھی ریل اسٹیٹ کی کمیونٹی ہے جو مجھے سنتی ہے، جو ان باتوں سے مستفید ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیسیکلی تو ظاہر ہے یہ باتیں اور یہ کانسیپٹ انسانی زندگی کو کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ریل اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ریل اسٹیٹ کمیونٹی میں کی بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، سو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایگزامپلز بھی ریل اسٹیٹ کی دوں، اور جو ہمارے ریل اسٹیٹ کے لوگ ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اور اپنے آپ کو بری نیگیٹو انرجیز، نیگیٹو ایموشنز سے بچائیں، سو دیٹ کہ ہم مل کے اپنی اس ترقی کا، اپنی اس زندگی کی بہتری کا جو سفر ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں یہ جاری و ساری رہے۔ سو آج کا جو پہلا ایموشن میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹ از ایموشن آف فیئر، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں شاید سائیکولوجیکل زبان میں انجائنا بھی کہتے ہیں۔ مطلب کچھ ایسے خوف جن خوفوں کو کبھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کبھی آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا دماغ مختلف قسم کے خوفوں میں گھیرا رہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو فیئر انسان کے اندر ہے یہ ایک فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ مطلب جب آپ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہوں تو آپ کو یہ فیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے گر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں، میں نے ایک بات سمجھائی تھی کہ ہر چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں سکھایا ہے کہ اعتدال سب سے بڑی طاقت ہے۔ فیئر اگر اعتدال کے اندر رہ کر آپ اس کو ہینڈل کریں تو یہ آپ کی زندگی کو تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی اونچی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو خوف آتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤ، تو آپ احتیاط کرتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، اور کسی ایسی سچویشن میں نہیں جاتے جہاں سے آپ کو گرنے کا کچھ خدشہ ہو۔ لیکن جب خوف بہت زیادہ بڑھ جائے، یہ فیئر آف یہ جب نیگیٹو ایموشن بن جائے، مطلب خوف اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ مطلب ایک بلڈنگ منزلہ، 2 منزلہ بلڈنگ، 3 منزلہ بلڈنگ پہ بھی چڑھ رہے ہیں اور آپ کو خوف آ رہا ہے اور آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور آپ کا جو ذہن ہے وہ پریشرائز ہو رہا ہے، تو جب اس طرح کی فیلنگز یا اس طرح کی احساسات ان جذبات کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اور جن انسانوں کے اندر بھی نیگیٹو فیئر زیادہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، یہ لوگ زندگی میں بڑی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آگے اور کچھ چیزیں جنم لینا شروع ہوتی ہیں، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مثال کے طور پہ اگلا ہمارا ایک جو ہے وہ جو اگلا پوائنٹ ہے، ویسے تو پوائنٹ آف ویو سے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بن رہا تھا، لیکن خوف آپ کے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے، خوف آپ کے اندر مثبت چیزوں کو کچل دیتا ہے۔ جس طرح ہم کل کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مثبت ایموشنز کا زندگی میں ہونا کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا جو دل دماغ ہے اس میں یا تو مثبت رہے گا یا نیگیٹو رہے گا، اور سم ٹائم کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں جن میں نیگیٹو زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو کم ہوتا ہے، کچھ ایسے دماغ ہوتے ہیں جن میں پازیٹیو زیادہ ہوتا ہے، نیگیٹو کم ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کامیاب انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پازیٹیو ایموشن حاوی ہوتے ہیں، زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور نیگیٹو یا اس طرح کے جو ایموشنز ہوتے ہیں نیچے کہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں، وہ اس کو کبھی
اس حد تک نہیں آنے دیتے کہ وہ ان کی زندگی میں کوئی نیگیٹو کردار ادا کرنا شروع ہو جائیں. سو پہلا فیکٹر تھا دی ایموشن آف فیئر. بس پتہ نہیں ادھر ادھر کا خوف ہے. اب دیکھیں ہم ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, ہم لوگوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے, ہماری بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, مختلف لوگ ہمارے ساتھ آ کے مل رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایک انسان کے اندر اس طرح کے خوف بہت زیادہ اس کے دماغ کو جکڑا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ وہ مثبت انداز میں ریلیشن ہی نہیں بنا سکیں گے. آپ کے دل دماغ میں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک اگلا ایموشن ہے سپرسٹیشیس, توہم پرستی, وہم. جب آپ بہت زیادہ خوف کا شکار ہوں گے تو آپ کے اندر وہم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر توہم پرستی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مطلب فلانی چیز گلے میں باندھ لو تو اس سے خوف کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, فلانی چیز کو یوں کر لو تو اس سے خوف کم ہو جائے گا. حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف ایک سائیکولوجیکل سپورٹ کے طور پر مطلب آپ کو کچھ آپ کے ذہن کو سپورٹ کرتی ہیں, ادروائز وہ آپ کو زندگی میں کوئی سپورٹ نہیں دیتے. تو یاد رکھیں کہ یہ فیئر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ آگے کدھر جاتا ہے, توہم پرستی کی طرف. توہم پرستی دوسری بڑی ایسا نیگیٹو انرجی, نیگیٹو ایموشن ہے جو آپ کی زندگی کو, آپ کے کاروبار کو تباہی کے راستے کی طرف لے کے جائے گا. ہاں مطلب دیکھیں توہم پرستی کیا ہے, جب آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے ہیں تو آپ, مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں جب ہم چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو بلی کی بات سنتے آئے ہیں, کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا تو اب آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے نہ جائیں کیونکہ اس میں خیر ختم ہو گئی ہے. تو مطلب اس طرح کی جو ایموشن, جو آپ اس طرح کی چیزوں پر جو انسان بلیو کرنا شروع ہو جاتا ہے, یہ نیگیٹو چیز ہے, نیگیٹو ایموشن ہے, اور یہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں بڑے فیصلوں کی طرف نہیں جانے دے گا. اور جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو انرجی, جو وائب چاہیے ہوتی ہے, توہم پرستی یا وہم, ضرورت سے زیادہ وہم کرنا. وہم کیا ہوتا ہے, آپ کوئی بھی زندگی میں قدم اٹھاتے ہیں تو اس قدم کے اوپر آپ زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کے ریلیٹڈ نیگیٹو وائبز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے, پتہ نہیں میں صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں سوچ رہا ہوں. یہ وہم ہے, ٹھیک ہے. اور یہی آپ کو آگے پھر توہم پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ آپ کمزور ہو جاتے ہیں, آپ کا ذہنی لیول کمزور ہو جاتا ہے, آپ کا روحانی لیول کمزور ہو جاتا ہے, اور آپ جو ہے نا پھر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لینا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح انڈیا میں ایک بات مشہور ہے کہ جو پھانسی والا تختہ ہوتا ہے, پھانسی والا تختہ جو جس کے اوپر بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ نکالا جاتا ہے اس سے اور اس کو پھانسی دی جاتی ہے, اب اس تختے کی لکڑی کا کوئی حصہ آپ گلے میں ڈال لیں تو آپ کو زندگی بھر پھانسی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ توہم پرستی کی ایک مثال میں نے دی ہے. اور انڈیا کے اندر غیر مسلمز کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم ایز اے مسلم اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو ہر چیز پر غالب ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, جو ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی تقدیر ہے, جو بھی معاملات ہیں, ہماری عملی زندگی ہے, ہماری سوچ کی زندگی ہے, ہر چیز پر وہ غالب ہے اور وہ مثبت چیزوں کو پسند کرتا ہے, مثبت چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس لیے ہم توہم پرستی اور وہم پرستی قسم کی چیزوں کو اپنے قریب, ایک مسلمان کے قریب نہیں آتی یہ چیزیں, اور مسلمان کبھی بھی نیگیٹو چیزوں کا شکار نہیں ہوتا. دوسرا جو ایموشن ہے دیٹ از ایموشن, تیسرا ایموشن جو ہے نا دیٹ از ایموشن آف جیلسی. اب جیلسی کیا ہے؟ حسد. میں نے آخری ایک ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ بابا اشفاق نے بہت خوبصورتی سے جیلسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا حاسد انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی انسان جو, یہ انتہائی نیگیٹو قسم کا جذبہ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے. میرا دوست ہے سہیل, مجھے ایک ہنسی کی بات یاد آ گئی. وہ ہنسی مذاق میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ تنویر بھائی ہمیں اپنے فیل ہونے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا دوست کے پاس ہونے کا غم ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ جو نیگیٹو جذبہ ہے شروع میں یہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہ آپ کو کوئی بہن بھائیوں کی بھی اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, رشتہ داروں میں کوئی اگر ترقی کر رہا ہے یا پھل پھول رہا ہے تو وہ بات آپ کو سرسری سی اچھی نہیں لگتی, لیکن آہستہ 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 یہ نیگیٹو ایموشن آپ کے اندر اس حد تک بڑھ جاتے ہیں اگر ان کی پراپر روک تھام نہ کی جائے, یا
اس کے لیے کوئی تھوڑا کام اپنے اوپر نہ کیا جائے، اپنے ایموشنز پہ کام نہ کیا جائے، ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، تو یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی تقسیم سے ہی بیزی خوش نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ اس کے پاس کیوں ہے. مطلب شروع میں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی، دنیا کی ہر آگے بڑھتی چیز کے ساتھ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ایسے نیگیٹو ایموشنز ہیں جو زندگی کی تباہی کا سبب ہے، اور آپ زندگی میں مثبت رہ ہی نہیں سکیں گے، اور یہ ایموشنز آپ کو روند کے رکھ دیں گے، اور آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی تباہی نکل جائے گی. اور روحانی طور پر ایسے لوگ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر یہاں دنیا کی بھی بہت خرابی ہے اور آخرت کی بھی بہت زیادہ خرابی ہے. سو یہ نیگیٹو ایموشن جو ہے اس سے بچیں، اور نیگیٹو ایموشنز کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیں. آج کا جو چوتھا ایموشن میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہے، دیٹ از ایموشن آف ہیٹڈ. ٹھیک ہے، نفرت. اب میں نے کل ایموشن آف لو کی بات کی تھی کہ پیار کیا ہے، کہ دوسرے انسان کو ایز اٹ از ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے، اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرنا، اور اس کو عزت دینا، اور اس کو پیار کا احساس دینا. ٹھیک ہے، کہ آپ کی محفل میں وہ چھوٹا نہ محسوس کرے. ٹھیک ہے، یہ محبت ہے. نفرت بالکل اس کے اینٹی ہے، یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جس سے آپ مطلب دوسرے لوگ آپ کو برے لگتے ہیں، اور شروع میں برے لگتے ہیں، بعد میں آپ کو زہر جیسے برے لگتے ہیں. اب جو کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگوں کے لیے یہ چیز بالکل بھی مطلب کسی بھی طرح سے سوٹیبل نہیں ہوتی. ایز اے انسان بھی ہمارے لیے کسی بھی طرح سے فائدہ مند چیز نہیں ہے. لیکن کاروباری لوگ تو مطلب کاروبار اس سے تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ نفرتوں کے سوداگر بن جائیں گے. اگر آپ انسانوں کے ساتھ مطلب اسمائل سے نہیں بات کریں گے، تو ایک جاپانی پروورب بھی ہے کہ اگر تمہیں اسمائل کرنا نہیں آتا تو دکان بند کر دو. ٹھیک ہے، تو اسمائل پازیٹیو انرجی ہے. ہیٹڈ آپ کے چہرے پہ خنکی رہنا، چہرے پہ غصے کے اثرات رہنا، چہرے پہ برے اثرات، نیگیٹو اثرات رہنا. ٹھیک ہے، یہ نفرت کی علامتیں ہیں. اور جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ نفرت سے بات کریں گے تو کوئی انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، برا بھی پسند نہیں کرتا، اچھا بھی پسند نہیں کرتا. اور آپ انسانوں سے دور ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ انسانوں سے دور ہوں گے تو الٹیمیٹلی مطلب آپ کی سوشل لائف تباہ ہو جائے گی، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی زندگی تباہی کی طرف جاتی ہے. اور ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو فیملیز کے اندر کچھ ایسے کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو انرجیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں، اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، اور کئیوں کی زندگی کی تباہی کا بھی سبب بنتے ہیں. سو نفرت قابل نفرت ہے، نفرت سے بچیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا ہے ایک نیگیٹو ایموشن، جو پانچواں ایموشن ہے آج کا، دیٹ از ایموشن آف ریونج، بدلے کا جذبہ. زندگی ہماری ایسی چیز ہے، یہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی ہے. یہ مختلف قسم کی سچویشن سے گزرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم آپ کی دوستوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، پیار سے بات کرتے ہوئے کوئی مذاق کرتے ہوئے کسی کا مذاق برا لگ گیا. سم ٹائم مطلب کلاس فیلوز میں ایسا ہو جاتا ہے، یونیورسٹی فیلوز میں ہو جاتا ہے، مارکیٹ فیلوز میں ایسا ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بدلے کی آگ اپنے اندر جلاتے رہتے ہیں، اور اس بدلے کی آگ میں خود بھی جلتے رہتے ہیں، اور نیگیٹو منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ میں اس کی یہ کر دوں گا، میں اس کی وہ کر دوں گا، مجھے موقع ملا میں یوں کروں گا، مجھے موقع ملا یوں. اب چونکہ اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تو ایسے بندے سے کوئی بھلائی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، ایک بڑا اچھا فارمولا ہے کہ مطلب انسان کسی دوسرے کو وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو. اب اگر کوئی انسان ہے، اس نے اپنے اندر جیلسی، نفرت، خوف، بدلے کی آگ، وہمی قسم کا انسان ہے، یہ کسی کو کیا دے گا؟ یہ جو کچھ اپنے اندر پال رہا ہے نا، یہی دے گا کسی کو. سو نیگیٹو ایموشنز میں یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، بدلے والی. یہ بدلے کی آگ جو بھرتے رہتے ہیں اپنے اندر. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے پیچھے اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں آگ نکالنے کا موقع ملتا ہے وہ آگ کو نکال دیتے ہیں، اور کسی بہت خوفناک حادثے کی وجہ بنتے ہیں. سو بدلہ لینا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، معاف کر دو، معاف کر دو. معاف کر دینا ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بدلے کی آگ
جو آپ نے اپنے سینے میں جلانی ہے، جس نے پہلے آپ کو جلانا ہے، بعد میں کسی اور کے لیے وہ نقصان کا سبب بنے گی. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ آگ آپ کے اندر جلتی نہیں ہے اور آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز کا راج رہتا ہے. آپ ذہنی طور پر مثبت رہتے ہیں، اچھی صحت، اچھی زندگی کے حامل ہوتے ہیں. سو بدلے کی آگ میں کبھی بھی مت جلیں اور بدلے کی آگ سے بچیں. ہمارا چھٹا ایموشن جو ہے نا وہ ایموشن آف گریڈ ہے. جیسا کہ میں نے ویڈیو شروع کی تو میں نے کہا کہ اعتدال میں چلنے سے آپ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جب کوئی بھی جذبہ اعتدال سے اترتا ہے تو وہ نیگیٹو اور خوفناک واقعات کی طرف لے کے جاتا ہے. اب انسان کے اندر اگر جینے کی لالچ نہ ہو، کھانے پینے کی لالچ نہ ہو، افزائش نسل کی لالچ نہ ہو، یہ جبلتی لالچیں ہمارے اندر، یہ اگر نہ ہو تو اس کائنات کا سسٹم ہی نہ چلے. اس لیے یہ جبلتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. لیکن جب یہی لالچ نیگیٹو طرف چلنا شروع ہوتی ہے اور دولت اکٹھی کرنے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے اور بس اس سے دولت کی ایسی لالچ ہو گئی ہے کہ اب وہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے دولت کسی بھی طرح سے آئے. اس طرح کی لالچ کسی بھی معاملے میں انسان کے اندر گئی تو وہ انسان کی تباہی کا سبب ہے. سو ہمارے اندر پیسہ کمانے کی لالچ ہے، ہمارے اندر اچھا کھانے پینے کی لالچ ہے، ہمارے اندر اچھا گھر، اچھی گاڑی، اپنے بچوں کی اچھی زندگی، یہ لالچیں ہیں سم کائنڈ آف، ٹھیک ہے. لیکن یہ اعتدال میں اگر رہیں گی تو ٹھیک، لیکن اگر یہ اعتدال سے تجاوز ہوئی چیز تو یہ نیگیٹو ہو جائے گی اور نیگیٹو چیز کی تباہی جو ہے نا وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا فائنل جو جذبہ ہے جو تباہی کے سبب بنتا ہے وہ ہے غصہ. آپ دیکھیں کہ غصے کو بھی میں ایک لحاظ سے دیکھوں تو یہ انسان کے اندر جبلتی طور پر جذبہ رکھا گیا ہے اور غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے اصولی طور پر جب کوئی اصول وائلیٹ ہو. انسان نے اپنی زندگی میں کچھ اصول رکھے ہوئے ہیں، جب وہ اصول اس کی خود زندگی خود سے بھی کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے اس کا اصول وائلیٹ ہوتا ہے تو انسان کو اپنے اوپر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے سے کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور انسان اگر آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا معاملات کے اندر کوئی اصول وائلیٹ کرتا ہے، آپ کو بلی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتا ہے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ فطری ہے، یہ غصہ آنا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. لیکن اس غصے کا تجاوز کر جانا اور غصے میں کچھ ایسا کر جانا جو غلط ہو، یہاں سے غصہ ایک نیگیٹو انرجی بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اب یہ جو ہم نے جتنے ایموشنز ڈسکس کیے یاد رکھیں یہ ایک ڈاٹ دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے. مطلب مثال کے طور پہ فیئر فیکٹر جو ہے نا وہ سپرسٹیشیس یعنی کہ وہم توہم پرستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح یہ چیز آگے نفرت کے ساتھ جڑتی ہے، جیلسی کے ساتھ جڑتی ہے، بدلے کی آگ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ کل ملا کے ایک انسان کو غصیلی شخصیت بنا دیتا ہے. وہ انسان میکسیمم ٹائم غصے میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو انسان غصے میں رہنا شروع ہو جائے اس کی عادت ہی بن جائے، بیچارہ سویا ہوا بھی ہے تو تب بھی اس کو غصہ آ رہا ہے، جاگ رہا ہے تو تب بھی غصہ آ رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو غصے میں ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس نیگیٹو اسپائرل کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور بڑی افسوسناک یہ حالت ہوتی ہے. کوئی بھی انسان آپ کے ارد گرد بھی اگر ہو تو کوشش کریں کہ اس کو ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی کیفیات ہوتے ہیں جن کیفیات میں انسان خودکشی کر جاتا ہے. یہ ایسی کیفیات ہیں جس میں انسان دوسروں کو بہت برے نقصان پہنچاتا ہے. یقینی طور پر یہ لوگ زندگی میں اچھی بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتے جب تک وہ ان نیگیٹو ایموشنز میں پھنسے رہیں گے. سو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی ان سم ایکسٹینڈ سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی جذبہ غیر اعتدال اس رویے میں بہر ہے تو ہمیں اپنے آپ کی کریکشن کرنی ہے، مجھے اپنی کریکشن کرنی ہے، آپ کو اپنی کریکشن کرنی ہے. جب ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ تمام چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہماری فیملی لائف بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے کاروبار میں ریلیشن شپس بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی ہماری زندگی اس دنیا میں اٹیچ باقی لوگوں کے ساتھ ایک مثبت پازیٹیو امپیکٹ لانا شروع ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیگیٹو ایموشن سے آپ کو بچائے اور مثبت زندگی کی طرف قدم بڑھانے والا بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق حاصل ہو تاکہ عملی طور پر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا پائیں. بہت شکریہ.